کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں فاٹک کے نوجوان اور نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کا معاملہ سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ بلاول بھٹو نے بھی صورتحال کا نوٹس لے لیا، جس پر وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت پر ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ثناء اللہ باسی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ تحقیقاتی کمیٹی 3 روز میں شواہد کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی نسیم اللہ کے اہل خانہ اور پولیس پارٹی کے بیانات بھی قلم بند کرے گی۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے نسیم اللہ کی ہلاکت کے خلاف سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی۔ انہوں نے جعلی مقابلے میں نسیم اللہ کو مارنے کا الزام عائد کیا۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خدارا اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور یہ جو بچہ نقیب تھا اس کی تحقیقات کرائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، اس کی جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے۔ تحریک انصاف کے ایم این اے مراد سعید نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا۔ خط لکھ کر مبینہ پولیس مقابلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت پر مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کیے گئے۔ کراچی میں سول سوسائٹی نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج میں اراکین قومی اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ حیرانگی اور پریشانی والا عالم یہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان عجیب مسائل کا شکار ہے، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان ایک فیڈریٹنگ یونٹ، پاکستان کی جتنے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان لوگوں کو عزت نفس دیں، اس ملک کو یونائٹ کریں۔ ہم گائے بگائے ایسی باتیں سنتے ہیں جس سے فیڈریٹنگ یونٹس کی تذلیل بھی ہو رہی ہے اور خاص کر ایک اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ فاٹا کے لوگوں کو جس طرح پشاور میں فاٹا اسٹوڈنٹ کے رہنماؤں نے نیوز کانفرنس میں نسیم اللہ عرف نقیب کو پرامن شہری قرار دیا اور اس کے کسی کالعدم تنظیم سے تعلق کی تردید کی۔ ایس ایس پی راؤ انوار نے شاہ لطیف ٹاؤن قاسقلی گوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 4 ملزمان ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں نسیم عرف نقیب محسود بھی شامل تھا۔